اندر ایک قبیلہ رہتا تھا جس کا نام تھا بنو عبیرک۔ بنو عبیرک جو قبیلہ تھا، اس کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا بشیر، بعضوں نے اس کا نام تما بھی جو ہے وہ لکھا ہے۔ یہ بشیر نامی جو آدمی تھا یہ پردے درجے کا منافق آدمی تھا، اور تھا بھی شاعر، اور اپنے اشعار کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتا تھا، عیاذ باللہ، صحابہ کرام کی اور دین اسلام کی اور شاعر اسلام کی جو ہے وہ توہین کیا کرتا تھا۔ اور ظلم بلائے ظلم یہ کہ اشعار کے اندر توہین کر کے پھر ان اشعار کی نسبت کسی اور شاعر کی طرف لگا دیتا تھا کہ یہ تو فلاں گزرے ہوئے شاعر نے جو ہے یہ بات کہی ہے، میرا تو قول ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی بھی اس کے بارے میں دو رائے تھی، صحابہ کی دو رائے تھی، بعض اس کو مسلمان سمجھتے تھے، بعض اس کو پکا جو ہے منافق سمجھتے تھے۔ تو یہ آدمی جو تھا، تما نامی آدمی جو تھا، اس نے ایک دفعہ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت بڑے امیر کبیر صحابی تھے، ان کے گھر کے اندر بالا خانے کے اندر گندم کے آٹے کی بوری جو ہے وہ پڑی ہوئی تھی وہ چڑھا دی۔ اور اس دور کے اندر گندم کے آٹے کی بوری جو ہوتی تھی یہ امیر کبیر لوگوں کے گھروں کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی تھی۔ غربت کا دور تھا، سختی کا وقت تھا، صحابہ کرام جو ہے نا بڑی مشکل کے ساتھ کھجوروں کے ساتھ گزارا کیا کرتے تھے، جو کی روٹی جو ہے نا وہ کھایا کرتے تھے، آٹا جو ہے نا کسی کو دستیاب ہوتا۔ اور بڑے لوگوں کے گھروں میں، امیروں کے گھروں میں اس وقت آٹا اگر ہوتا بھی تو وہ مہمان نوازی کے لیے رکھ دیتے کہ جب ہمارے پاس کوئی مہمان آئے گا تو ہم اس کو جو ہے نا اس کی روٹی کھلائیں گے۔ چنانچہ وہ آیا اور اس نے بڑے خفیہ طریقے سے دیوار کو سن لگائی، نقب زنی کی، اور اس آٹے کی بوری کو اٹھا کے جو ہے نا اپنے گھر کے اندر لے گیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ آٹے کی بوری کے نیچے جو ہے نا سوراخ تھا۔ اب جس رستے سے وہ گزرتا ہوا جا رہا ہے، تھوڑا تھوڑا آٹا جو ہے وہ نیچے گرتا ہوا جو ہے وہ جا رہا ہے۔ اپنے گھر کے اندر جب پہنچا پتا چلا کہ یہ تو سارے رستے کے اندر جو ہے نا آٹا گرتا آ رہا ہے، یہ تو میری چوری پکڑی جائے گی۔ بدنامی سے بچنے کے لیے اس نے آٹے کی بوری اٹھائی اور ایک یہودی کے گھر کے اندر بطور امانت رکھوا دی کہ یہ میری بوری جو ہے آپ رکھیں، میں آپ سے جو ہے نا دے دوں۔ اور جس وقت صبح ہوئی، شور بچا، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلے کی تحقیق کرنے کے لیے جو ہے کہا کہ آپ مسئلے کی تحقیق کریں۔ پتہ چلا کہ رات کو قبیلہ بنو عبیرک کے فلاں آدمی کے گھر کے اندر آگ بھی روشن تھی اور گندم کی روٹی کی جو ہے پکی تھی، حالانکہ وہ تو بڑے غریب گھرانے کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ گندم کے آٹے کی روٹی ان کو کہاں سے دستیاب ہو گئی اور آگ بھی جو ہے وہ جل گئی تھی۔ تو جب تحقیق کی پتہ چلا کہ یہی آدمی جو ہے وہ چور ہے۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا اس کو پکڑا اور اس چوری کا اس کو کہا کہ تو نے ہمارا آٹا جو ہے نا وہ چرایا ہے۔ اس نے جو ہے نا سرے سے انکار کر دیا کہ میں نے تو آپ کا آٹا جو ہے نا وہ نہیں چرایا۔ شور مچ گیا، تحقیق ہو گئی، پتہ چل گیا کہ یہی بندہ جو ہے نا وہ چور ہے۔ اس نے اپنے ذمے سے اپنے آپ کو بری و ذمہ کرنے کے لیے چوری جو ہے نا اس یہودی کے ذمے تھوپ دی جس کے گھر کے اندر بطور امانت جو ہے نا وہ رکھی ہوئی تھی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے حضرت لبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، ان کے اوپر چوری کا الزام جو ہے نا لگا دیا۔ جس وقت حضرت لبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اس نے تو میرے اوپر الزام لگا دیا، ان کو غصہ چڑھا، انہوں نے تلوار نکالی، اس کے جو منافق کی گردن کے اوپر رکھی، بتا کس نے چوری کی ہے، میرے اوپر تو نے کیوں الزام لگایا؟ اس نے کہا حضرت چوری میں نے کی ہے، میں نے تو آپ کے اوپر الزام نہیں لگایا، پتہ نہیں کس نے لگایا۔ تو جس وقت اس نے رجوع کر دیا پھر اس کی گردن جو نا انہوں نے چھوڑ دی۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک معاملہ جو ہے نا وہ پہنچ گیا۔ انہوں نے قبیلہ بنو عبیرک والوں نے ہوشیاری یہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے سرکردہ لوگ جو ہے نا وہ بھیج دیے، جن کے اندر جو ہے بڑے مخلص مواخذ مومن لوگ بھی تھے، وہ سفارش کرنے کے لیے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دہانی کرائی کہ ہمارے قبیلے کے کسی آدمی نے چوری نہیں کی، ہم نے چوری نہیں کی، یہ ہمارے اوپر جو ہے الزام جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کے اندر آ کے اعتماد کر لیا اور
یہ سمجھ لیا کہ واقعہ انہوں نے چوری نہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت پتہ چلا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور کہا یا رسول اللہ فلاں قبیلہ کے لوگوں نے ہماری جو ہے وہ چوری کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ انہوں نے چوری تو نہیں کی، خام خواہ بغیر تحقیق کے تم ان کے اوپر جو ہے الزام لگا رہے ہو۔ جب ڈانٹ پڑی تو وہ مخلص صحابی جو ہے خاموش ہو گئے۔ آپ نبی کے سامنے کس کی جرأت ہو بولنے کی، بالکل خاموش ہو۔ واپس آئے، حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ حضرت معاملہ بالکل الٹ ہو گیا، چوری بھی ہماری ہوئی ہے، مال بھی ہمارا چرایا گیا ہے اور ڈانٹ بھی ہمیں جو ہے وہ پڑ گئی۔ حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اچھا تو خاموش ہو جا، اس مسئلے کے اندر اب کوئی بولنے کی ضرورت نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ انصاف والا معاملہ جو ہے نا فرمائے۔ چنانچہ اس موقع کے اوپر جی آیت مقدسہ جو ہے نا نازل ہوئی، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دیکھا کہ مال جو ہے مال مسروقہ جو ہے اس یہودی کے قبضے سے برآمد ہو رہا ہے تو قریب تھا کہ آپ اس کے اوپر حد لگاتے اور چوری کے جرم کے اندر اس کا ہاتھ کاٹنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو سکتے۔ چنانچہ یہ آیات مقدسہ جس وقت نازل ہوئی پتہ چل گیا کہ نہیں، حضرت رفاع اور حضرت قتادہ یہ تو بالکل سچے مخلص ساتھی تھے، مخلص صحابی ہیں، واقعتاً ان کا مال چرانے والا آدمی وہ منافق تھا۔ تو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ یہودی بھی جو ہے نا بری الذمہ ہو گیا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بری الذمہ ہو گئے، ان سے مال لے کر جو ہے نا حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر دیا۔ جب مال سپرد کر دیا گیا اور بات عیاں ہو گئی، رات کھل گیا کہ اسی منافق نے چوری کی ہے، اب اس کو پتہ چل گیا کہ میں اگر پکڑا گیا تو میرا تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس نے کیا کیا، مدینہ کو چھوڑ کر مکہ کی طرف جو ہے روانہ ہو گیا، بھاگ گیا اور مرتد ہو کے کافروں کے ساتھ جا کے جو ہے نا وہ مل گیا اور مکے کے اندر آ کے ایک عورت سلافہ نامی عورت کے ہاں اس نے جو ہے نا رہائش اختیار کی۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت پتہ چلا نا کہ اس نے مکے کے اندر ایک مشرکہ عورت کے پاس جا کے جو ہے نا رہائش رکھ دی ہے اور اس سے امان جو ہے نا وہ طلب کر لیا، اس کے پاس رہ رہا ہے، تو انہوں نے بھی جو ہے نا اپنے اشعار کے اندر اس کی ہجو بیان کی جس کے اندر ایک مضمون تھا کہ چور جو ہے نا جہاں سے بھاگ گیا ہے اور جو ہے نا ایک عورت کے پاس جا کے جو ہے نا وہ پناہ لے رہا ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر رسول تھے، آپ اشعار جو ہے نا وہ پڑھا کرتے تھے، تو ان اشعار کو جو ہے نا اتنی شہرت ملی کہ جس وقت مکے کی اس عورت کو پتہ چلا نا کہ حضرت حسان نے اپنے اشعار کے اندر میری بھی ہجو کی ہے، میرا بھی تذکرہ کیا ہے، جو میری بھی جو ہے نا وہ بدنامی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسی چور کا مال اٹھایا اور اٹھا کے جو ہے نا اس کو باہر پھینکا اور اس کو کہا دفعہ دور ہو جا، آج کے بعد جو ہے نا میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہی چور جو ہے نا اب جس کو چوری کی عادت پڑی ہو وہ جاتی تو نہیں ہے، مکے کے اندر ایک گھر کے اندر نقب زنی کر رہا تھا، دیوار کے اندر سوراخ جو ہے نا وہ کر رہا تھا، وہ سوراخ وہ دیوار جو تھی وہ کمزور تھی تو اس کے اوپر جو ہے نا آگے گر گئی، یوں اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے نا موت جو ہے نا وہ دے دی، یوں دلیل و خار ہو کے جو ہے نا وہ مر گیا۔ تو اسی واقعہ کی طرف جو ہے نا اشارہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ کی طرف کتاب کو